شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے ایک فروغی کو رکا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تم کو فروغی لوگ گھوم رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تمہیں مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، کئی دن کا سفر کرنے کے بعد جو آپ کی چپلیں تھی جو آپ پہنے تھے وہ بھیگ گئے، پیروں میں چھالے پڑے۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد راستے میں پتے کھا رہے اور اس کے بعد پہنچے مدین۔ کہاں پہنچے؟ مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ، وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ قوم ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، اپنے جانوروں کو کنویں سے لوگ پانی نکال کر اپنی بکریوں کو، اپنے اونٹ کو، جو ان کے جانور تھے اسے پانی پلا رہے۔ جو نوجوان لڑکی ہے ایک طرف جناب ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، آپ لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو دونوں لڑکیوں نے کہا کہ ہم لوگ مردوں کے بھیڑ میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ مردوں کے بھیڑ میں نہیں جائیں گے۔ اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ کیا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں، بھیڑ ختم ہو جاتی ہے، سارے لوگ چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کہیں کوئی کنواں ہے؟ تو دونوں لڑکوں نے کہا ہاں بغل میں ایک کنواں ہے، لیکن اس کنویں پر بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور اتنا وزنی پتھر ہے کہ 10 آدمی مل کر بھی اسے نہیں ہٹا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، 7 دن آپ سفر کے دیکھیں، 7 دن مصر سے چل کر مدین آئے، 7 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا، صرف درخت کے پتے کھا کر راستے میں آئے اور وہ پتھر 10 آدمی مل کر اسے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور تنے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا، تنے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا۔ حضرت پتھر ہٹا دیا، کنواں کھل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا، ان دونوں لڑکیوں نے اپنے اپنے بکریوں کو پانی پلایا اور گھر پہنچ گئی۔ جب گھر پہنچ گئی تو ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں لڑکیاں عام لڑکی نہیں تھی بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی دونوں لڑکی۔ اب دیکھیے حاکم کیا ہوتا ہے، پہلے بات کیا سنیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج پہلے آ گئی، پہلے آ گئی، اس لیے کہ روزانہ جب سارے لوگ پانی پلا چکے ہوتے تب یہ پانی پلاتی، جس کی وجہ سے دیری ہو جاتی۔ اور آج تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور دوسرے کنواں سے پانی پلا لیا، پہلے پہنچ گئی۔ تو باپ نے کہا کہ آج پہلے کیوں آ گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جواب دیا، جو پورا واقعہ ہوا کہ ایک نوجوان آیا اور مجھے بتایا اور پتھر ہٹایا، پانی نکال کر دیا، تو چونکہ آج پانی پہلے میں گیا اس لیے بھر گیا۔ یہ ابھی اس پر تبصرہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تو دونوں لڑکیوں سے کہا آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو دونوں نے جواب دیا تھا کہ ہم مردوں کے بیچ میں نہیں جاتے، جب مرد حضرات چلے جاتے ہیں تب جا کر ہم پانی اپنے بکریوں کو پلاتے ہیں۔ یہاں سے کیا سبق ملا؟ یہاں سے سبق یہ ملا کہ مرد اور عورت جب
समय ملتے ہیں تبھی ملنے کی شروعات ہوتی ہے، اور ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے دوری بنائیں۔ جو آپ کے غیر محرم ہیں، جو آپ کے غیر محرم ہیں، ان سے بالکل دوری بنائے رکھیں۔ آج ہمارا حال اس کے بالکل الٹا ہے، نہ پردے کا خیال ہے، نہ محرم کا معاملہ ہے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کتنی دوری بنائی رکھنی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں مردوں کی بھیڑ ہو وہاں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ آج دیکھیے آج اس کا ہوتا ہو رہا ہے برادران اسلام، جہاں امتداد کے معاملے میں بہت سارے اسباب ہیں، وہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہیں گے تو پھر جو جنسی معاملہ ہوگا تو اس وقت نہ مذہب لوگ دیکھتے ہیں، نہ برادری دیکھتے ہیں، نہ ذات دیکھتے ہیں، اس وقت ایک ہی وہ سوال رہتا ہے اور سارا معاملہ وہاں خراب ہو رہا ہے۔ اور اگر الگ الگ ہو، مردوں کی تعلیم کا انتظام الگ ہو، عورتوں کی تعلیم کا انتظام الگ ہو، جیسا کہ تحریک بیداری کے تحت علامہ غلام رسول بھیا نے مانگ کی ہے حکومت بہار سے کہ مسلم بچیوں کے لیے ہر ضلع میں الگ سے بچیوں کے لیے کالج کا انتظام ہونا ہے۔ تو وہ اگر حکومتی سطح پر جو کرے وہ کرے، لیکن ہمیں بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اتنا دیا ہے، ہم اگر کر سکتے ہیں تو بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام الگ ہو اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام الگ ہو، تو بہت حد تک ہماری حفاظت ہو جائے گا۔ جیسا کہ مدارس میں الحمدللہ ہو رہے ہیں، مدارس میں صرف لڑکے پڑھ رہے ہیں اور بچیوں کی پڑھائی کے لیے بچیوں کا مدرسہ الگ ہوا ہے۔ اس کی مثال آپ نہیں لے سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے سائے جنگا ہے اور لڑکیوں کے لیے جنگا ادارہ ہے جس میں 100 بچیاں زیر تعلیم ہیں، 85 بچیاں باہر کی ہوٹل میں رہتی ہیں، الحمدللہ معلمات ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام ہے، نیلیا میں بچے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اسکول وغیرہ کا بھی معاملہ کریں کہ لڑکوں کی تعلیم کے لیے الگ ہو اور لڑکی کی تعلیم کے لیے الگ ہو، تو بہت حد تک ہمارے بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا دے تو ہم ایسا انتظام کریں۔ ہماری قوم کے لوگوں کو چاہیے اگر اللہ نے نوازا تو ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے واقعہ سے سبق یہ ملا کہ غیر محرم مردوں کے بھی، غیر محرم لڑکوں کے بھی لڑکیوں کو دوری بنائی رکھنی چاہیے، ان کے درمیان نہیں آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں پہنچی تو والد نے کیا سوال کیا؟ والد نے سوال یہ کیا کہ آج تاخیر سے آج پہلے کیوں آئی؟ آج پہلے کیوں آئی؟ یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملا بچوں کی تربیت کا، بچیوں کی تربیت کا۔ ہم اگر کوئی کام اس کے ذمہ دیے ہیں اور جتنا وقت لگتا ہے اتنے ہی کے درمیان انہوں نے کام کو انجام دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے وقت کو کام میں لگایا۔ ٹھیک ہے جناب، ہمارے بچوں نے اس وقت کو کام میں لگایا۔ اسکول میں پڑھائی مان کے چلیے مثال کے طور پر 6 گھنٹے کی پڑھائی سارا معاملہ لے کر 7 گھنٹے میں بچے واپس آ گئے، 8 گھنٹے کی پڑھائی 6 گھنٹے میں واپس آ گئے، ہوتا ہے یہ معمول ہے۔ لیکن اگر کسی دن 8 گھنٹے میں بچے واپس آتے ہیں، صبح 8 بجے جانا ہے، 2 بجے آ جانا ہے، بچے آ رہے ہیں 4 بجے، پوچھنا کچھ ہے، پوچھنا کچھ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر وقت آگے پیچھے ہوا تو ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ یہ وقت آپ نے کہاں گزارا۔ 2 بجے روزانہ آتے ہیں، آج 11 بجے بچے آ گئے، آپ اپنے بچوں سے پوچھئے کہ آخر یہ وقت آپ نے گزارا، آپ پہلے کیوں آ گئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کیا تھا، اور اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے ان کی زندگی، ان کا عمل
हमारे लिए नमूना हुआ करता। तो हम भी अपने बच्चों की तरबियत के लिए ऐसा कदम उठाएं। हम भी पूछें कि अगर पहले आते हैं जब भी पूछें, अगर देरी से आते हैं जब भी पूछें, उसको वो जवाब देंगे ना, तब हमें समझ में आएगा ये सही जवाब दे रहे हैं या फिर बहानेबाजी कर रहे हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बच्चे ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर आज जल्दी इसलिए आ रहे कि एक नौजवान बिल्कुल साफ की बात नहीं, कोई उसमें लपेट कर कहने वाली बात नहीं, दोनों बच्चियों ने साफ साफ बता दिया कि अब्बा बात ये थी कि आज एक नौजवान मिल गया, उसने कहा तो हमने अपने बारे में बताया कि हम मर्दों के बीच में नहीं जाते हैं, तो उन्होंने हमारी मदद की, पानी पिला दिया हमारे बच्चियों को, पानी पिला दिया तो हमारा वक्त बच गया, इसलिए हम जल्दी आ गए। हम अब देखिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का केस। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा क्यों किया? एक अनजान मर्द से उसने काम लिया। तो दोनों बच्चियां कहती है, अब्बा हुजूर वो अमीर है, क्या है वो अमीर है और वो अमीर है। अमीर का मतलब ये होता है कि अमानत में खयानत न करें। हम तो अमानत में खयानत सिर्फ इतना जानते हैं, जो हमारी समझ है वो ये है कि अगर किसी ने हमें कुछ दिया तो हम उसकी हिफाजत करें, बस इतना ही ना जानते। अगर हमें कोई सामान दिया हम उसकी हिफाजत करें और जैसे वो आए तो हम उसे लौटा दें, हम तो इसी को अमानत जानते हैं। लेकिन अमानत नहीं है, अमानत का दायरा इससे कहीं और ज्यादा है। अमानत ये है कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मुकम्मल है, ये भी अमानत बना। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जो जिम्मेदारियां आई हुई है वो जिम्मेदारी निभाना भी अमानत है। जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये भी है कि हम रास्ता चलें तो निगाहें नीची करके चलें, निगाहें नीची करके चलें। अगर ये जिम्मेदारी हम निभाते हैं तो हम अमीर हैं, तब तो हम अमानतदार हैं। हमारे ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो ये जिम्मेदारी हमने निभाई तो हम अमीर हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमें अमानत में खयानत। हमारे जिम्मे रोजा रखना है, अगर हम रोजा नहीं रखते हैं तो हमने अमानत में खयानत की। इसलिए कि ये भी अल्लाह ने दिया ना, हम जब किसी के सामान की हिफाजत कर रहे हैं तो अल्लाह ने जो हमारी ऊपर जिम्मेदारी की है तो ये हक अल्लाह का ज्यादा बनता है कि हम उसकी अमानतों की ज्यादा हिफाजत करें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने कहा कि वो अमीन है, क्या वो अमीन है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे पता चला कि अमीन है? तो दोनों बेटियों ने जवाब दिया कि वो इस तरीके से कि जितनी देर उन्होंने हमसे बातें की उनकी निगाह कभी हम पर नहीं किया, उनकी निगाह पर कभी नहीं। कहा अच्छा वो कभी है ताकतवर है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने कहा हमने इसलिए कहा कि वो ताकतवर है कि जिस पत्थर को 10 आदमी उठा नहीं सकते थे उन्होंने तन्हा उठा दिया, तन्हा उस पत्थर को हटा दिया। तो वो ताकतवर भी है और वो अमीर। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ऐसा है उन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की तो जाओ बुला लाओ उसे और हम उसे उसका बदला देंगे, हम उसे उसका बदला देंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जाती हैं और उनमें से एक जाती है और कहती है चलिए हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चलिए। वो आगे आगे जाने लगी, ये पीछे पीछे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो कि तुम पीछे आ जाओ मैं आगे आगे चलूंगा। कुरान में तफसील के साथ इसका बयान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चलने लगे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी पीछे पीछे चलने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब रास्ता बदलने की जरूरत आए तो कंकरी फेंक देना, हम समझ जाएंगे कि दाएं जाना है या बाएं जाना है या सीधे जाना है। ऐसा क्यों किया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे इसलिए हुए कि वो अजनबी औरत थी उनके लिए,
وہ اجنبی لڑکی تھی ان کے لیے. اگر وہ آگے آگے چلتی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی چال ظاہر ہو جاتی, ان کے بدن کے حصے ظاہر ہو سکتے تھے. اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ ایک اجنبی لڑکی آگے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پسند فرمایا کہ ہم آگے رہیں گے تو پھر ان کی چال اور ان کے جسم کے اعضاء پر ظاہر نہیں ہو جاتا. یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو ہماری نگاہیں نیچی رہنی چاہیے, اس لیے کہ راستے میں ہر طرح کے لوگ چلتے ہیں. راستے میں مرد بھی چل رہے ہیں تو راستے میں عورتیں بھی چل رہی ہے, راستے میں لڑکیاں بھی چل رہی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی نگاہ نیچی رہنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو شام کا وقت ہو گیا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا آؤ, دسترخوان لگا ہوا تھا, دسترخوان لگا ہوا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آئیے کھانا کھا لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجرت دینا چاہتے ہیں, بدلہ دینا چاہتے ہیں تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. ہم نے جو آپ کی بچیوں کو پانی دیا, آپ کی بچیوں کو پانی دیا, یہ اللہ کی رضا کے لیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہیں اجرت دینا نہیں چاہتے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مہمان آتا ہے ہم اسے بھوکا رہنے نہیں دیتے ہیں, آئیے کھانا کھا لیا. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری دو لڑکیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری شرط ہے 10 سال تک ہمارے بکریوں کو چرانا پڑے گا. 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی. حضرت شعیب علیہ السلام کی جس بچی کا نام سفورہ تھا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, ہمیں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے الرجال قوامون علی النساء. ہم یہ آیت پڑھے ہیں, ہم موضوع لے کے یہی چلے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. تو حاکم کیسا ہوتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی زندگی سے بتا دیا کہ آپ کے بچے یا آپ کی بچی اگر تعبیر جاتے ہیں یا پہلے آتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تب جا کر آپ حاکم. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ حاکم نہیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے.